ناظرین السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ دل میں اترتی جاتی ہے. میری ان سے حالیہ دنوں میں ملاقات ہوئی ہے, غائبانہ تعارف تھا, لیکن ان سے جو ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اس گفتگو کو آپ لوگ بھی سنیں. اس میں بہت سی باتیں ہوں گی اور اس میں سویڈن کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے, پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اور ان کی اپنی جو پوری زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی. وہ پاکستان میں انہوں نے سول سروس میں طویل عرصہ جو ہے وہ کام کیا اور اس کے بعد آخری ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایز اے ایڈوائزر ٹو دی ٹیکس امبڈسمین تھی. جی تو ناظرین ملاقات کیجیے جناب محمد صدیق صاحب سے. آپ جو ہے وہ پاکستان میں سول سروس میں جو ہے وہ طویل عرصہ آپ نے کام کیا, مختلف پوزیشنز پہ کام کیا, سویڈن بھی آپ تشریف لاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ علم و ادب سے بھی ان کو گہرا شغف ہے اور بڑے پیارے انداز سے دھیمے لہجے سے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں اترتی جاتی ہے. تو ہم ان تمام جو ہے وہ اہم امور پہ گفتگو کرتے ہیں. تو جی جناب محمد صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کسانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں بڑی مدت سے آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں, آپ کا نادیدہ مداح بھی ہوں اور الحمدللہ آپ کی اچھی ویڈیوز, آپ کی کتابیں اور آپ کی خوبصورت گفتگو انجوائے کرتا رہا ہوں. اچھا لگتا تھا پڑھنے میں, سننے میں, اور پھر انہی باتوں کو اپنے بچوں سے اور اپنے دوست احباب سے اس کا اظہار کر کے یا ان سے شیئر کر کے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو یہ موقع دے کہ آپ اپنی اس کاوش کو جاری رکھیں. بہت شکریہ جی. ناظرین محمد صدیق صاحب جو ہیں وہ نمود و نمائش سے یا اس طرح کے انٹرویو سے ہمیشہ دور رہے ہیں اور میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے انہیں بہت اصرار کیا ہے اور بہت اصرار کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا ہے. تو آج کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اسے بہت سراہیں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گی. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سویڈن سے ہی. آپ سویڈن جو ہے وہ کتنی دفعہ تشریف لائے ہیں اور سویڈن آپ کا آنے کا سلسلہ کس طرح سے ہوا؟ کسانہ صاحب سویڈن آنا اس کا ایک میرا خاص پس منظر ہے. بیک ایٹ 79-80 میرے بڑے بھائی قاضی ظفر الحق وہ گجر خان کی سیاست میں بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور میں اس زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا اور کالج سے فراغت کے بعد CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا. یہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. بڑے بھائی تھے میرے مینٹور ان لائف اور بڑے محترم, اور مجھے یہ بھی سعادت تھی کہ میں ان کے لکھنے پڑھنے میں کہ بہت سارے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا. تو جو انہوں نے اپنی سیاسی مصروفیات سے وہ تنگ آ کے کچھ دوستوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی معیشت گھر کی ٹھیک کرنے کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے وہ ملک چھوڑیں اور کسی اجنبی ملک کا رخ کریں. اس وقت تک شاید سویڈن ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. اچھا, یہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا سویڈن کا. جی تو ان 2-3 دوستوں نے سویڈن کا وہ عازم سفر ہوئے اور جہاں تک مجھے اب یاد پڑتا ہے 30 جون 1979 دیٹ واز دا ڈے ہی لیفٹ راولپنڈی فار some unknown country. For some unknown country. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ سویڈن جانا ہے. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا, وہ خیال تھا شاید کہ انگلینڈ جائیں گے یا کسی اور ملک جائیں گے. تو دونوں تینوں دوست اکٹھے ٹرین پہ بیٹھے اور براستہ ایران بہت دنوں کے بعد, یعنی آج کل تو لوگ بائی ایئر آتے ہیں لیکن وہ بائی ٹرین آئی, وہ بائی روڈ آئی تھی. اور راولپنڈی سے کوئٹہ تک کا سفر ٹرین میں اور غالباً آگے بھی زائدان تک وہ ٹرین ہی پہ گئے. ٹھیک ہے. ان کی ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ کہیں پہنچتے تھے تو وہاں سے بیٹھ کے اپنا چھوٹا سا سفر نامہ خط کی صورت میں لکھا کرتے تھے. اچھا. تو میرے پاس ان کے بہت سارے خطوط موجود ہیں. جی. بہت مدت بعد غالباً پہلی مرتبہ میں 1999 میں کسی سرکاری حوالے سے ابراڈ آیا تھا تو مجھے موقع ملا سویڈن آنے کا بھی. جی. تو میں ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا بھائی جان آپ ماشاء اللہ اپنی دنیا دیکھی ہے, اتنا سفر کیا ہے, تو کبھی آپ اپنی یادداشتیں مرتب کریں. جی.
تو ان کی خواہش تھی کہ یار یہ کام تم میرے لیے پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرو. تو میں نے کہا جی میں آپ کو ایک آؤٹ لائن تو بنا کے دے سکتا ہوں، آئیڈیا دے سکتا ہوں، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. جی. تو وہ کرتے یہ تھے کہ اپنے بچوں کو گفتگو، ان کے بچے ان سے گفتگو کرتے تھے، اور ان کی گفتگو جس میں بہت اچھی باتیں ہوتی تھیں انہیں ریکارڈ کر لیتے تھے. جی. اینڈ لیٹر آن ابھی وہ نوبت نہیں آئی کتاب چھپنے کی کہ ہو رہا ہی یہ ملک عدم ہوئے، پروردگار نے انہیں اپنے ہاں بلا لیا 2017 میں، خدا غریق رحمت کرے. آمین. جی. تو ان کے بچوں نے پھر مجھے کہا کہ چاچو آپ نے چونکہ یہ آئیڈیا دیا تھا آپ ہماری ہیلپ کریں. میں نے ان کو آؤٹ لائن بنا کے دی، ایک آئیڈیا دیا، لیکن اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں نا ڈنکی ورک، یا جو اصل کام تھا وہ انہی بچوں نے کیا. ماشاءاللہ. اور اس میں میری ایک بھتیجی ہے، اس کا بیٹا ہے دارویش. تو اصل کام دارویش اس کے ابو اور امی نے مل کے اسے کتابی شکل دی. یہ جو کتاب آپ نے مجھے وہ میں نے آپ کو ماشاءاللہ پریزنٹ کی ہے اور آپ نے دیکھی ہے. ایک ٹرائیبیوٹ ہے فیملی کی طرف سے، اور جو قاضی صاحب ہیں، مجھے خود ان سے کئی دفعہ یہاں اسٹاک ہوم میں ملاقات کا موقع ملا، اور وہ خصوصاً مسئلہ کشمیر کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی. تو ان کی شخصیت واقعی اس قابل تھی. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ فیملی نے انہیں جو ہے وہ ٹرائیبیوٹ پیش کیا، اور ان کی جو خدمات ہیں یا ان کی سوانحیات ہیں ان کو کتاب کی صورت میں شائع کیے تھے. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ کا بھی بہت بڑا. الحمدللہ جی. وہ آئیڈیا بیسیکلی یہی تھا کہ جو بچے ان کے سویڈن میں پیدا ہوئے ہیں، اس نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی کیا خدمات تھیں، تاکہ ان کا اپنے روٹس کے ساتھ وہ تعلق قائم رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ان کے بچوں کی حد تک یہ کتاب یقینی طور پہ ایک اپنے خاندان کے افراد کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن ان بچوں کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ ان کے دادا یا نانا وہ کیسے پاکستان سے آئے، کون سی مشکلات کاٹیں، ان کی زندگی میں جو آسائشیں آسانیاں ہیں اس میں ان کا کتنا بڑا حصہ ہے. بلکہ اس کتاب کو چونکہ میں نے بھی دیکھا، اس میں جو سویڈن کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دلچسپی جو پاکستانیوں کے حوالے سے، انہیں بھی بہت مواد ملے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے ان تمام ادوار کا ذکر کیا ہے. اس میں یہاں پہ جو سفارت خانے میں لوگ آتے رہے ہیں، جو پاکستانیوں کے مسائل تھے، یا یہاں پہ جو لوگ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے تھے، کشمیر کے لیے کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ بہت سی ایسی چیزیں یا اس میں وہ اخباری تراشے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم نوعیت کے ہیں. وہ میں آپ کی چونکہ جی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی کتاب افکار تازہ خاص طور پہ آپ نے عنایت بھی کی تھی، میں نے اس کے اقتباسات پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک بنیادی تھیم یہ ہے کہ پاکستانیوں کی وہ نسل جو باہر پیدا ہوئی، ایک تو ان کے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنی معاشرت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور نمبر 2 انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کی طرز معاشرت میں، ان کی بیک گراؤنڈ میں، ان کے گھریلو حالات یا جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور جس کلچر میں وہ رہ رہے ہیں، کچھ اس میں کامن باتیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، کچھ ڈفرینٹ ہیں. تو انہیں وہ سیاق و سباق پتہ ہونا چاہیے. انہیں اس گائیڈنس کی ضرورت ہے جو ماشاءاللہ آپ بھی اپنے کالموں میں، اپنی کتابوں کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. تو شاید ہم نے بھی یہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ ان بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کے کلچر میں اور سویڈن کے کلچر میں یا یورپ کے کلچر میں فرق کیا ہے، اور کون سی اچھی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر میں بہت اچھی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو یہاں کے کلچر میں بہت اچھی ہیں، اور تاکہ وہ ان کا موازنہ بھی کریں اور ان کو اپنائے بھی رکھیں. جیسے آپ کی آخری جو تھی کہہ لیں اسائنمنٹ، وہ ایز اے ایڈوائزر ٹو دی ٹیکس امبڈسمین تھی، اور اس پہ آپ کا ذرا آپ نے یہ سارے سسٹم کو دیکھا ہوگا، محتسب کے نظام کو. سویڈن بھی آپ کئی دفعہ تشریف لائیں، یہاں بھی ایک محتسب کا نظام ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنی جو ایکسپیرینس یا اپنا نالج جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا شیئر کیجیے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی. میں امبوڈسمین کے حوالے سے یہ کہوں کہ جی 2 چیزیں ایسی ہیں جو سویڈن اور پاکستان یا سویڈن اور سب کانٹیننٹ کو قریب کرتی ہیں، اور شاید اس کا علم ہونا چاہیے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ سویڈن نے 1809 میں امبوڈسمین کا نظام شروع ہوا تھا سویڈن میں. 1809 میں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹرمائل کی کیفیت تھی سویڈن میں. تو سویڈش رائل فیملی کو ایگزائل میں جانا پڑا ٹرکی میں، جہاں سویڈش کنگ اور ان کی فیملی نے کوئی 12-13 سال قیام کیا. اب وہ 12-13 سال ظاہر ہے وہ
استنبول میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اس سسٹم کا معائنہ کیا، دیکھا اچھی چیزیں جو چیزیں تھیں آٹومن امپائر کی انہوں نے آبزرو کی. ترکی میں اس زمانے میں محتسب کا نظام تھا، امبوڈ، اس کا نام ظاہر ہے کچھ اور تھا، تو وہ نظام بڑی کامیابی سے چل رہا تھا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ٹرکی نے وہ چیز اسلامک اوریجن، یعنی یہ پہلا احتساب کا نظام یا محتسب کا ادارہ خلیفہ ثانی حضرت عمر خطاب نے شروع کیا تھا. جی، اور اس کو سلطنت عثمانیہ تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. سویڈش کنگ کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور جب وہ واپس سویڈن آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی ادارے کی بنیاد رکھی جس کو لوکل زبان میں امبوڈسمین کا نظام کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ سویڈن میں جو امبوڈسمین کا یا محتسب کا نظام آج بھی ہے، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جو شروع کی تھی، وہ عثمانی خلفاء کے راستے سویڈن میں پہنچی، تو سویڈن نے ایکچولی وہاں سے لیا. تو وی شوڈ فیل پرائیڈ کہ اسلامک کلچر سے کوئی آئی ہوئی چیز سویڈن میں اس نے ادارہ جاتی شکل اختیار کی. ہم نے اس ادارے کو پاکستان میں 1983 میں اڈاپٹ کیا. ایک دوسری مماثلت جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور تاریخ میں اس کا ذکر کم ہوا ہے، اگر آپ سب کانٹیننٹ کی تاریخ پڑھیں تو جو موومنٹ چل رہی تھی ٹرکی میں، آج بھی پاکستان کے لوگوں کو ذرا قدر عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے خلافت موومنٹ میں سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات انجام دی، اور ٹرکی نے اس کو بھلایا نہیں. یہ ایک نسبت ہے. اسی طرح کی ایک نسبت بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں 2 خیری برادران کا ذکر ملتا ہے. بالکل. ان میں بڑے بھائی کا غالباً نام عبد الجبار خیری تھا اور چھوٹے بھائی کا عبد الستار خیری. یہ دونوں انتہائی لرنڈ لوگ جن کی تعلیم دہلی اور علی گڑھ سے ہوئی تھی. انہوں نے سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہونی چاہیے. یہ دونوں بھائی اس زمانے میں 1917 میں براستہ رشیا سویڈن آئے. سویڈن میں کوئی سوشلسٹ کانفرنس، کوئی تنظیم تھی، اس میں یہ دونوں شامل تھے، اور وہاں انہوں نے ایک ریٹن پیپر پڑھا جس میں اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا کہ سب کانٹیننٹ میں انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو وہ غالباً تقسیم ہند کا پہلا اشارہ تھا جو خیری برادران نے دیا. یہ بالکل آپ نے درست کہا. میں نے اپنی جو افکار تازہ کتاب ہے اس میں چونکہ چودھری رحمت علی انہوں نے پاکستان کا نام پیش کیا تھا، تو ان کا جو میرا کالم ہے اس میں خیری بردرز کا اور یہ کا بھی ذکر ہے. 1917 غالباً یہ تھی جب وہ ایگزیکٹلی 1917 میں یہ سوشلسٹ کانفرنس میں انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. تو ظاہر ہے یہ بچوں کو، نوجوانوں کو بسا اوقات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے کلچر سے کون سی اچھی چیزیں آئی ہیں. جہاں ہم یورپین کلچر کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، وہاں ہماری تاریخ سے بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو یہی امبوڈسمین کا آئیڈیا پھر ہم نے 1983 میں پاکستان میں اڈاپٹ کیا. 1983 میں پہلا وفاقی محتسب کا ادارہ بنا، جس کے غالباً اس زمانے میں ایک جج صاحب تھے سردار محمد اقبال، وہ پہلے محتسب بنے. اس ادارے کے پاس تمام فیڈرل جو سرکاری محکمے تھے ان سب کو کور کرتے تھے. اس میں ٹیکسیشن کا نظام بھی تھا. پھر لیٹر آن جب کام بڑھا تو غالباً سن 2000 میں حکومت کا خیال تھا کہ ٹیکس کے لیے ایک علیحدہ محتسب کا ادارہ ہونا چاہیے. ایک 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. اب پچھلے دنوں جب وہ پہلے آخری محتسب کا ٹینیور ختم ہوا تو حکومت نے پہلی مرتبہ پاکستان کسٹم سے یعنی ٹیکسیشن سروسز سے ایک پہلے محتسب کا انتخاب کیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر آصف محمود جا. میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ انہیں 5-6 مہینے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. چونکہ وہ ٹیکسیشن کے افسر ہیں، اس بیک گراؤنڈ کے ہیں، نیک آدمی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن ان کو ایج یہ ہے کہ ان کو ٹیکسیشن کی ہر چیز کا پتہ ہے. تو آپ اس دوران یہاں سویڈن بھی اگرچہ آپ نجی دوروں پہ تشریف لاتے رہے ہیں، کافی مرتبہ آئے ہیں، تو یہاں جو امبوڈسمین محتسب کا ادارہ ہے، یہاں کے ذمہ داروں سے بھی کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی، مجھے 2017 میں
میں پرائیویٹ وزٹ پہ آیا تھا لیکن مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. میں نے سسٹم کو دیکھا اور یہاں کا نظام قدرے مختلف ہے. یہاں پہ ٹوٹل 4 امبوڈس مین ہیں سویڈن میں, جن میں پوری ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ تقسیم ہے. تمام شکایات ان لوگوں کو کی جا سکتی ہیں. ان میں کسی ایک کے پاس ٹیکسیشن کا سسٹم بھی ہے. لیکن چونکہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہیں, تو ان کے اپنے ہینڈلنگ کے طریقے ہیں. ہمارے مسائل ڈفرینٹ ہیں. آپ خود CSP آفیسر ہیں اور آپ نے سول سروس میں کام کیا. سویڈن میں بھی آپ کئی دفعہ تشریف لائے اور بھی کئی ممالک میں گئے ہوں گے. ان ممالک کے سسٹم کو بھی دیکھا. یہ ملک تو بغیر CSP کلاس کے, بغیر ڈپٹی کمشنر کے, بغیر اسسٹنٹ کمشنر سے کام بھی ہو رہا ہے, ترقی بھی کر رہے ہیں. ہمارے وہاں سمجھتے ہیں کہ جو CSS کلاس ہے یا جو ہمارا سروس اسٹرکچر ہے وہی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ چینجز آنی چاہیے, یا جو مروجہ نظام وہاں پہ چل رہا ہے وہی کنٹینیو رہنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کسانہ صاحب دیکھیں نا, کسی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے وہ تو ہر ملک میں موجود ہے, کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جی. پاکستان کی بیوروکریسی چونکہ تقسیم سے پہلے برٹش بیوروکریسی کا حصہ تھی, تو ہم نے اسی نظام کو اپنایا جو برطانیہ میں اپنایا جا رہا تھا. بدقسمتی سے ہم ان میں وہ اصلاحات لانے میں ناکام رہے جو آزادی کے بعد ایک نئے ملک کو ریکوائرڈ تھی. یا جو برطانیہ نے خود اپنے اندر تبدیلیاں کی, وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے تھی. وہ بھلا برا جیسا بھی نظام تھا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس نظام میں خرابیاں اس وقت آئیں جب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ایک بیوروکریٹس کو حاصل تھی, یعنی وہ آزادی کے ساتھ اپنا فیصلہ کر سکتے تھے, آزادی رکھتے تھے ڈیسیژن لینے میں, بدقسمتی سے ایک سٹیج پہ آ کے وہ پروٹیکشن ان سے لے لی گئی. اب ہوتا یہ ہے, کام کرنے والا ایک آدمی ہے, اس پہ سپروائزری ادارے بڑھتے جا رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے کہ 9 کلی تے 13 میٹ, یعنی کام کرنے والے 9 بندے ہیں, ان کی سپروائزری پوزیشن پہ 13 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جو 13 بندے ہیں وہ بھی جینوئنلی کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اس بندے کی کارکردگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وہ کسی ایسے شکنجے میں نہ آ جائے کہ کل اس سے باس پرس ہو, تو وہ ان اینی کیس اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. چلیے دیکھیے, ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں, آپ اپنی لائف کی سٹرگل سے نوجوانوں کو کیا دینا چاہیں گے, میسج دینا چاہیں گے, یا ان کو کوئی ایسی گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے کچھ ضرور کہیے گا. کسانہ صاحب, ابھی چونکہ آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کہ ہمارے سسٹم میں کیا خرابی ہے اور کیوں ہم اتنا بہتر نہیں ہیں, اتفاق سے میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا کہ ہم نے سویڈش سسٹم سے کیا نہیں سیکھا, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا اور کیا ہم نہیں کر سکے. تو میں اس کانٹیکس میں یہ کہتا ہوں, الحمدللہ پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, ارادہ بھی ہے, لیکن کسی وجہ سے چیزیں آگے نہیں بڑھتی. ہماری پاکستان میں ایک بڑی اچھی شاعرہ گزری ہیں, پروین شاکر. وہ بھی میں آپ کے غالباً کسٹمز, ان کا تعلق بھی اتفاق سے کسٹمز سے تھا. اچھا. اور بڑی پاپولر ہیں پاکستانی نوجوانوں میں, خصوصاً خواتین میں. جی. ان کا ایک شعر ہے, چونکہ وہ ٹیکسیشن سے ان کا تعلق تھا. آپ کی ان سے ملاقات کبھی ہوئی تھی؟ جی الحمدللہ جی, وہ ہم چونکہ کلیگ تھے. اچھا. تو ظاہر ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے زیادہ زندگی نہیں, 42 سال کی عمر میں ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا, لیکن بڑی با کمال شاعرہ تھیں. تو چونکہ ٹیکسیشن سے ان کا تعلق تھا تو ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اور میں وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ جب کبھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا تو اس میں ایک آدمی کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. ٹیکسیشن میں ایک ایگزیمپشن کی لمٹ ہوتی ہے, جو لمٹ سے اوپر جائیں گے جب آپ کی انکم ہوگی تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, ادروائز نہیں ہے. تو ہم اسے ایگزیمپشن لمٹ کہتے ہیں. تو اس کے لیے اب اینولی گوشوارے بڑھتے ہیں, جسے ہم ٹیکس ریٹرن کہتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں وہ شعر ہے کہ اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے, اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے, تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو. واہ کیا بات ہے, شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو. پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے
نیک نیتی، خلوص اور جذبے کی بسا اوقات قلت محسوس ہوتی ہے، جی، اور وہ بھی نوجوانوں میں آپ اسے تعلیم اور شعور اور بیداری کے ذریعے جی، وہ کمی بھی پر کر سکتے ہیں جی، الحمدللہ۔ اور وہ شاید جس طرح آپ اپنی کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے بڑے شاعر ہیں، ہمارے موٹیویشنل سپیکر ہیں، ہمارے معزز جو بھی لوگ جن کے جو معاشرے کو سدھارنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور وہ تبدیلی آئے گی تعلیم سے اور تعلیمی نظام میں تبدیلی کرنے سے۔ کہیں میں نے ذکر پڑھا تھا سویڈن میں کہ جی سویڈن کا مستقبل یا کسی بچے کا مستقبل اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، میں نے اس میں افکار تازہ میں کالم، آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے۔ جی، اگر آپ تعلیمی نظام میں بچوں میں وہ روح بھر دیں، دیکھیں نا سویڈن اور پاکستان میں ایک فرق بڑا واضح نظر آتا ہے کہ آپ کسی سویڈش بچے سے پوچھیں تو ان کو اسکول میں ہی ٹریفک سسٹم، قوانین کی پاسداری اور ان چیزوں سے روشناس کرا دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو رول آف لا اس کے لیے روٹین ہوگا۔ جی، انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ سکت نہیں ہے، یا ہم نے اپنے پرائمری اسکول کو اتنا طاقتور نہیں بنایا۔ جی، سویڈن میں یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پرائمری ایجوکیشن پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں مجھے اندازہ ہے کہ وہاں بسا اوقات پی ایچ ڈی ڈاکٹر جی، انیشل جماعتوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اور ایجوکیشن لیول تک جاتے جاتے اس کی اخلاقیات اور رول آف لا اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے آگاہ رہے گا۔ چلیے اس میں تو دو حصے ہو گئے۔ ایک تو ظاہر ہے جیسے آپ کا نظامی تعلیم ہے یا حکومت کا فرض ہے کہ وہ نوجوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس قسم کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری، جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال نے سوال ہی کیا، اس کا جواب ہم پہ چھوڑا ہے۔ تو والدین کی کس حد تک ذمہ داری، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور خصوصاً پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن جو ویسٹ میں لوگ رہ رہے ہیں، سویڈن میں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں کا جو سسٹم ہے، تو آپ نے یہاں کا مشاہدہ بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا اس کا آپ کے خیال میں؟ کسان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آداب فرزندی سکھانا ظاہر ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب نئی معاشرت میں زمانے کے جو بھی نئی اقدار ہیں اس میں ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم دیں جو ان کا حق ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے یہ ایریا اگنور ہو رہا ہے تو پھر ان دانشوروں کا، سسٹم کا، حکومت کا، اسکول کا، کالج یونیورسٹی کا، یا جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں اس معاشرے کے، ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان میں وہ لوگ جو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے کمان دی ہے، آپ ان میں سے میں سمجھتا ہوں اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ماں باپ اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کریں، اور وہ چیزیں بچوں کو سویڈن میں جو ایک چیز مجھے فیلنگ ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہاں کے بچے دوہری عذاب میں ہیں، انہیں اپنی معاشرت، اپنے کلچر کی پاسداری بھی رکھنی ہے، انہوں نے یورپین کلچر کو جب اس گھر سے باہر جائیں گے تو اس معاشرت سے بھی واسطہ پڑے گا۔ تو جب تک آپ ان کو کوالٹی ٹائم، تعلیم، تربیت کا اس حوالے سے نہیں دیں گے تو ان کی شخصیت میں وہ دوہرا پن بھی موجود رہے گا۔ تو ظاہر ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ ماں باپ اس میں حصہ لیں، کوالٹی ٹائم دیں، اور دوسرا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، جو اپنا ٹائم افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو بچے ہمارے یورپ میں ہیں، سویڈن میں ہیں، یہ دو تہذیبوں کے درمیان سے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں پھر ہمارے دینی روایات بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ ذرا سیکولر معاشرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دینی اقدار کو بھی سیکھیں، پھر ان کے ذہن میں دین کے حوالے سے سوالات بھی آتے ہیں، وہ اس کو بھی مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کافی جو ہے وہ ایک تربیت کا ایک کٹھن مرحلہ ہے، اور ذمہ داری جو ہے وہ کافی والدین پہ عائد ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کی 2 کتابیں دیکھی ہیں جو آپ نے ماشاءاللہ بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں لکھی ہیں۔ میں نے یہاں بہت سارے اپنے جاننے والوں کو ریکمینڈ کیا ہے کہ یار یہ وہ کہانیاں ہیں جو مائیں، آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں کسی زمانے میں مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، وہ بچوں کی تربیت میں بڑا کردار سازی میں وہ چیز معاون ثابت ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے ماڈرن کلچر میں نہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے کہ اگر
میں نے مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ کی کتاب کا فارسی، عربی یا انگریزی، ایون پنجابی ترجمہ بھی دیکھا ہے. ماشاءاللہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ واحد وہ شخصیت ہوں گے کہ جنہوں نے وہ جو سبق آموز کہانیاں ہیں وہ اتنی زبانوں میں پڑھی ہے. تو یہ میرے لیے ایک آنر ہے اور بڑی جو ہے نا وہ مجھے کسانہ صاحب بات یہ ہے نا کہ اب اس کو اگر ہم پاپولر وہ کریں، یہ چیز ایکسیس میں ہو، ماں باپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز ان کو اویلیبل ہے. دیکھیں نا، آپ ایک بچے کو گھر میں اگر والدہ گھر میں اردو یا پنجابی میں بات کرتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو اردو اور پنجابی میں کہانی سنا سکتی ہے. اس کا ماشاءاللہ اپنی سویڈن کی میں بات کر رہا ہوں، سویڈش ترجمہ کیا ہوا ہے، سویڈش میں بھی ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے کلچر، مذہب، اپنی روایات کا جتنا علم دیں گے وہ اتنے مہذب ہوں گے، اتنے شائستہ ہوں گے، اتنا ان کو اس کلچر میں ایڈجسٹمنٹ اور اپنے ملک کے روٹ سے آگاہی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی طرح اگر باقی لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں اسے تو الحمدللہ اس سے ہماری اگلی آنے والی نسلیں زیادہ بہتر مستفید ہوں گی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے.